استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت کے لائق صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمیم صابر صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، پیر سید ناصر شاہ صاحب میری بائیں طرف تشریف فرما، لکھی شریف کے خانوادہ ہمدان کے سادات کرام، مشائخ عظام، پیران عظام، علماء کرام، ارباب وجدان و محبت، ارباب علم و دانش، دور و نزدیک سے توجہ سے نوازنے والے اسلامیان عالم، اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ خوشیوں کی گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ میرا ارادہ تو تھا کہ میں آپ کے جذبات کا ہمدوش ہو جاؤں، لیکن بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے محسوس کرتا ہوں کہ بڑھاپا جوانی کے جذبات کی قبر بن چکا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ چند باتیں قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے کروں۔ درمیان میں گفتگو کے جا کے محفل خود ہی علی علی بولنے لگ جائے گی، لیکن تھوڑی دیر ہم قرآن حکیم فرقان مجید میں غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ولایت کا جو مادہ ہے وہ 300 سے بھی زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن مولا لفظ اپنی وضعی ترکیب میں 12 دفعہ استعمال ہوا ہے کہ مولا لفظ مصدر میمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اسم مصدر ہے وہ فاعل بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں المصدر لا یذکر ولا یؤنث، مصدر نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے۔ اس پر جو میم
داخل ہوئی مولا، اس نے مادے کے اندر اور زور پیدا کیا اور طاقت پیدا کی، اور لفظ مولا ہی کے سمندر میں انسان تیر کر کے مولا مولا کرنے لگ گیا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی وہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ محبت واہ چیز ہے، محبت اور پیار کبھی اس کی تشنگی اپنے محبوب کے حسن کے بارے میں وہ بجھتی نہیں ہے۔ محبت کو ایک منزل دو کہ یہاں کھڑے ہو کر محبوب کو دیکھو، تو محبت ایک قدم اور آگے جاتی ہے۔ محبت تڑپتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے۔ محبت کا مزاج یہ ہے کہ وہ حسن کا گھونٹ بھر لینا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرا محبوب میرے بغیر کسی کو دیکھے بھی نہ، کسی کو چاہے بھی نہ۔ یہ مزاج ہے محبت کا اور پیار کا۔ یہ آیت رسول کریم علیہ السلام کے گھر کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بڑا نازک مقام ہے جو میں قرآن حکیم سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مفسرین نے تو ہرزہ سرائیاں کی ہیں، لیکن ادب سرائی اس میں یہ ہے، اور گھرانہ رسول میں پلنے والے لطیف خیالات کی پرورش اس میں ہے کہ دو بیویوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان تتوبا الی اللہ، اگر بیویوں تم اللہ کی طرف رجوع کرو، فقد صغت قلوبکما، تراجم آپ جا کے پڑھیں۔ جن لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ تم رستے سے ہٹ گئی ہو، تم بھٹک گئی ہو، تم کجی کا شکار ہو گئی ہو، میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ سنیے، بیبیوں اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، جبکہ دونوں کے دل اس طرف تو مائل ہی ہیں۔ میں نے ہٹنا، کج ہونا اور ٹیڑھا ہونا ترجمہ نہیں کیا۔ سغت کا معنی سغون یا سغون، اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، جھک جانا۔ اے بیبیوں، مراجعت اختیار کرو اللہ کی طرف، دل تو تمہارے پہلے ہی جھکے ہوئے ہیں۔ ازواج مطہرات کے تقدس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ ہوا یہ کہ نام میں کسی کا نہیں لوں گا، دو بیویاں تھیں، ایک نے دوسرے کو کہا کہ حضور جا کے زینب بنت جاش کے گھر زیادہ تشریف فرماتے ہیں، تو کوئی ایسا ہیلا کریں کہ وقت انہیں نہ ملے ہمیں مل جائے۔ محبوب کو چاہنا کون سی غلطی ہے؟ رسول محترم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنا اور ان کے حسن کی صحبت اور خوشبو اپنے دل میں ڈالنا یہ غلطی نہیں ہے. مفسرین کو اللہ معاف کرے، یہ عرش سکینت ہے، حضور کا گھر ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ام المومنین کہ گھر جا کے حضور شہد استعمال کرتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ حضور جا کے وہاں شہد استعمال کرتے. وہ شہد رکھ کے سنبھال کے رکھتی، حضور آئیں گے تو میں شہد پیش کروں. پیش کرنے والے کا جذبہ بھی عشق کا تھا، اور واپس خواہش کرنا کہ حضور ہمارے حجرے میں آ جائیں، یہ بھی عشق کی معراج تھی. اچھا جناب، ایک بی بی کی زبان سے حضور کے سامنے نکل گیا کہ آپ کو بتایا کس نے ہے؟ آپ کو بتایا کس نے ہے کہ یہ ماجرا یوں ہو گیا ہے؟ حریم قدس میں انقلاب آیا کہ تم کون ہوتی ہو میرے حبیب سے پوچھتی ہو بتایا کس نے ہے؟ یہ ہے وہ بات. انشاءاللہ میں اپنی تفسیر میں کھل کر اس پر لکھوں گا. آئیے جناب، حضور اس زمانے میں لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اوپر والے جو چبارہ ہوتا ہے اس میں تشریف لے گئے. وہاں قیام فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ ایک بی بی سے تھا اور حضرت عمر کا رشتہ دوسری بی بی سے تھا. سمجھنے والے قیامت کی نظر رکھتی. تو اللہ اکبر، مسئلہ یہ کہ حضور نے قسم کر لی کہ میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. ایلا کے مسائل اسی سے ثابت ہوئے. میں نے ایک دفعہ دل جمی سے کہا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے حضور کے بعد مصلی پہ نماز پڑھانے سے نہیں بنے، حضور کے حکم سے بنے. حضور نے حکم کر دیا، حضور نے حکم کر دیا. یہ امام علی جیسے جلیل القدر شخصیت نے کہا لبیک. میں عرض کروں گا، ابھی میں آگے بڑھنے لگا ہوں، لیکن میں پوچھنے لگا ہوں کہ ابو بکر صدیق تو ایلا کے ایام میں اور عمر دونوں محبت کی گرفت میں تھے، اس لیے کہ بیٹیوں کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا. مجھے بتائیے ایلا کے زمانے میں مسجد نبوی میں نمازیں کس نے پڑھائی تھی؟ ہاں شیخ الحدیث ہیں، ہاں شیخ القرآن ہیں. امام ڈھونڈے. مسجد نبوی کی نماز بند نہیں ہوئی تھی، گونجتی اذانیں بند نہیں ہوئی تھیں. ابو بکر صدیق تو مسئلے میں گرفتار تھے. بتائیے اس زمانے میں نماز کس نے پڑھائی تھی؟ جس نے پڑھائی تھی تلاش کر لو، تمہیں ایک اچھا سا چہرہ نظر آ جائے گا. معاف کریے، مجھے لوگ ویسے بھی خطابت میں کہتے ہیں شاہ جی سوال مضبوط کرتے ہیں، جواب کمزور دیتے ہیں. اصل میں میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جواب کمزور دو. بعض اوقات جواب طاقت والا دینا دانائی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جواب کمزور دینا دانائی ہوتی ہے. نمازیں کس نے پڑھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھانے سے ابو بکر خلیفہ نہیں بنے، حکم محمدیہ سے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. دھیان چاہتا ہوں جناب،
پریشانی گھومنے لگی کاشانہ صدیقی میں بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اضطرابات کی سوئیاں چبھنے لگیں حفصہ کے گھر میں بھی۔ میری جانیں حضور کے گھر والوں پر قربان ہو جائیں۔ جناب یہ آیت اتری، اس موقع پر آیت اتری اور مولا کا لفظ استعمال ہوا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ۔ اے محبوب آپ غم ہی نہ کریں، اللہ آپ کا مولا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ آپ کا مولا ہے۔ کیا کوئی اللہ کے علاوہ بھی مولا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وجبریل، جبرائیل اللہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے حبیب، اور جبرائیل بھی آپ کے مولا ہیں۔ اس کا مطلب میں بتاؤں گا کہ حضور کا مولا جبرائیل، آگے غور سے سنیں، قرآن مجید نے یہ کہا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جتنے ایمان والے ہیں ان میں ایک صالح ہے، وہ بھی مولا ہے۔ صالح المؤمنین، صالح المؤمنین۔ دیکھیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہونا اور بات ہے، یہاں رب کہہ رہا ہے اللہ بھی حبیب تیرا مولا، جبرائیل بھی تیرا مولا، اور او جڑا صالح ولی ہے وہ بھی تیرا مولا۔ قرآن ہے، کتاب مجید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا لفظ اللہ اور رسول کریم اور صالح المومنین کے علاوہ بھی قرآن مجید نے استعمال کیا۔ ایک اور جگہ کی مثال قرآن مجید میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه۔ غلاموں کی دو قسمیں ہیں، ایک غلام وہ ہے جڑا نرا اپنے آقا تے بوجھ ہوئے۔ یہاں مولا نہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ رسول معظم کے لیے ہوا ہے، نہ مولا علی کے لیے ہوا ہے، نہ فرشتوں کے لیے ہوا ہے۔ وہ آقا جو غلام جس کا نوکر ہوتا ہے اس کے لیے مولا لفظ آقا کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ دو، اس کے بعد ایک تیسرا، قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن مجید نے یہاں مولا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لفظ کبھی کبھی اتنے سہانے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتے ہیں۔ معاف کریے، مولا لفظ بھی انہی لفظوں میں ہے، کبھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی علی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دھیان کا میں طالب ہوں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ ہی بہترین، سب سے اچھا، طاقت والا مولا ہے۔ اور پھر کہا کہ مددگار بھی وہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، بندے کو پہنچنے والا ہے۔ اب بتائیے کہ مولا لفظ کبھی عسکری ادب میں استعمال ہوتا ہے، اور مولا لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے علمی ادب میں، اور مولا لفظ استعمال ہوتا ہے
کبھی کبھار روحانی ادب میں، روحانی معاملات میں۔ میرے پیارے دوستو، اس کی ایک مثال، جو مشرکین تھے انہوں نے کہا وَلَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارا بت ہے عزا، تمہارا تو کوئی عزا ہے ہی نہیں۔ تو میرے حضور نے کہا تو کیا وَلَنَا مَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، وَلَنَا مَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا ہے ہی نہیں، کوئی مولا نہیں ہے تمہارا۔ قرآن مجید نے اسی کا نقشہ یوں کھینچا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ جو کافر ہے ان کا کوئی مولا نہیں، سمجھو نا، یہ کافران کا کوئی مولا ہے۔ مجھے آپ کے جذبات، آپ کی باتوں سے مجھے آپ کے چہروں سے کوئی سمجھ آئی، آپ خوش ہوئے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کیوں خوش ہوئے ہیں۔ میں نے تو صرف یہ ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ جو کافر لوگ ہیں وہ مولا مانتے ہی نہیں ہیں، کافر لوگ مولا کہتے ہی نہیں ہیں۔ کافر کہنے پہ آئیں تو مولویوں کو مولا نہ کہہ دیتے ہیں، اور نہ کہنے پہ آئیں تو علی کو بھی مولا نہیں کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو فہرست بنا کے دوں تو مولانا فلاں، مولانا فلاں، مولانا فلاں، مولانا فلاں، مولانا فلاں، میرا تھوک زبان کا خشک ہو جائے تو یہ مولانا مولانے نہ ختم ہوں۔ یہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں۔ اپنے لیے تو مولانا اور علی کے لیے مولانا کہو، یہ منطق کیا ہے اور یہ بات کیا ہے؟ اصل میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی کہے یا نہ کہے، علی کو مولا کہے یا نہ کہے، اور فیصلہ کر دیا آمنہ کے لال محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کا طالب ہوں، ویسے میں آپ کے جذبوں کے سمندر میں تلاطم پیدا کروں گا، لیکن لائیو جب خطاب ختم ہوگا تو پھر مل کے علی علی کریں گے۔ میری فی وقت آپ میری باتوں پر توجہ کریں، دیکھیں نا، دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں بھائی۔ واہ واہ واہ۔ آئیے، جنگی ادب میں ہوا یہ تھا، میری بات غور سے سنیں، ہوا یہ تھا کہ مشرکین نے یہ کہا کہ ہمارا عزا مولا ہے، بت، انہوں نے بتوں کو مولا کہا۔ اور جب کوئی ان کا تکڑا لڑاکا سورما جس وقت باہر نکلتا نا تو اس کی ٹیک کا اعلان کرتے کہ ہم ویسے نہیں آئے، نیتے نہیں ہیں، ہم خالی نہیں آئے، ہمارے ساتھ فلانا پہلوان ہے، فلانا سورما ہے، ہمارے بت بھی ہمارے مولا ہیں، ہمارے پہلوان جو تلوار چلاتے ہیں اور شمشیر و سنا کے وہ دھنی ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ مسلمانوں تمہارا مولا کون ہے؟ مصطفیٰ نے کہا اللہ بھی مولا ہے، یہ علی بھی مولا۔ آ جاؤ میدان، آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں۔ جو لڑنا چاہتا ہے لڑ لے، جو تلوار آزمانا چاہتا ہے آزما لے، جو شباب آزمانا چاہتا ہے آزما لے، جو علم آزمانا چاہتا ہے آزما لے، جو رحمت آزمانا چاہتا ہے آزما لے، جو طاقت آزمانا چاہتا ہے علی کے پنجے میں ہاتھ ڈالے، مصطفیٰ کا بنایا ہوا مولا ہے۔
مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں مولانا خود کہتے ہیں علی کو مولانا کو. یہ عجب منطق نہیں ہے کہ خود تو سب کچھ ہڑپ کر لیں اور بڑوں کی بڑائی نہ جانے، عظمت والوں کی عظمت نہ مانے. آئیے میں منظر آپ کے سامنے لانے لگا. جس وقت رسول کریم علیہ السلام نے آخری حج فرمایا تو بڑی روحانیت تھی اور بڑا ادب تھا، بڑا نور تھا، بڑی رحمتیں تھیں. اور حضور جا رہے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے تھے. واہ 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 واہ، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ طواف کیا. میں کبھی سوچتا ہوں اسی موقع پر علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا. دونوں کو ملا کے بیچ میں معنی یہ نکلتا ہے، کوئی مانے نہ مانے علی کا میلاد کعبہ کے اندر ہوا تھا. سبحان اللہ. توجہ، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 90,000 صحابہ تھے. دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,20,000 صحابہ کا اجتماع تھا. تیسری روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ 1,24,000 کا اجتماع تھا. 98,000 کا قول بھی ایک جگہ میں نے پڑھا. بڑی مزیدار بات بتانے لگا ہوں. اگر آپ نے زیارت کی ہے تو مبارک، نہیں کی تو کبھی نصیب ہو تو اس جگہ کی زیارت ضرور کرنا. عید قرباں ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے، 8 دن گزر گئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے رواں دواں تھے. لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور ہجوم عاشقاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں چھڑکنے کے لیے تیار تھا. اور سفر کرتے کرتے رش اتنی تھی کہ آہستہ رفتار سے رسول اللہ علیہ السلام کی سواری چلتی. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میقات رابع جحفہ کے پاس پہنچے، یہ رابع اور مستورہ یہ اس سے قریب جگہ ہے، چورایا ہے. آج کل تو اوور ہیڈ بن گئے ہیں، مشرق مغرب پتہ ہی نہیں چلتا. ایک زمانے میں یہ چوک تھا. اس چوک میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سخت سڑا ہوا میدان ہے یہ، اس میں درخت نہیں تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اگلے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے ہیں وہ آگے آئیں، اور جو دائیں ہیں بائیں کی طرف سمٹیں، اور جو بائیں ہیں وہ دائیں کی طرف سمٹ جائیں، اور میرے لیے ایک اونچی جگہ بناؤ. میں نے ایک طویل خطبہ تم سب کے نام دینا ہے. اور جب اذان کے بعد نماز ہوئی تو اتنی سخت گرمی تھی کہ جو اوپر والے کپڑے تھے وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے پاؤں کے نیچے بچھا لیے اور کچھ کپڑوں کا سائبہ بنا کر سر پہ رکھا. اور ایک اکلوتا سا درخت تھا ببول کا، اور اس کے پتے ویسے بھی ببول کے پتے پتلے ہوتے ہیں، اور جب وہ بھی گرے ہوئے ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ گرمی
کس طرح زمین کی طرف کھبتی ہوگی، تو ایک ٹاٹ یا بوری اٹھا کر کے اس ببول کے درخت کے اوپر دے دی گئی۔ جب دی گئی تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا اونٹ کے پالان کی لکڑیوں کے ساتھ میرے لیے ممبر بناؤ۔ جس وقت سرکار کے لیے ممبر بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور اس کے اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد حمد و ثنا بیان کی اور اشارہ یہ دیا کہ شاید تم سے حج کے موقع پر پھر میری ملاقات نہ ہو۔ کا حرام بچ گیا، لوگ رونے لگ گئے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم سے پوچھتا ہوں، میں نے توحید کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ جزاکم اللہ الخیر۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں پر توجہ چاہوں گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگو، کون ہے اس کو جانتے ہو تم کہ جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو مومنوں کے نفوس اور جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ جناب ہیں کہ ہر مومن کے نفس سے آپ قریب ہیں۔ جو اولیٰ ہوتا ہے وہ ایک نمبر بھی ہوتا ہے، اور جو اولیٰ ہوتا ہے وہ قریب بھی ہوتا ہے۔ جو اولیٰ ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے۔ جو اولیٰ ہوتا ہے مال جان سب کچھ اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور جو اولیٰ ہوتا ہے وہ مولا ہوتا ہے۔ جو اولیٰ ہوتا ہے وہ مولا ہوتا ہے۔ مولانا اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور آپ کے مزاج کے مطابق جو اس کا ترجمہ ہے کہ النبی و اولیٰ، کہ نبی مومنوں کی جانیں اتنی مالک نہیں ہیں جتنا نبی مالک ہے، رسول مالک ہے۔ اصل بات یہ تھی پیارے دوستوں کہ سمجھنے کی بات ہے یہ کہ 23 یا 22 یا 19 جنگیں رسول کریم علیہ السلام نے لڑی۔ مجھے بتائیے ایک بندہ آدمی سے مر جائے، اگلے دن ایک آدمی کو میں تو گاؤں کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی اصل میں 22 سے ایک قتل ہو گیا، میں گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں۔ ایک بندہ 22 سے قتل ہو، بندہ گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا، دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ اور جو علی تلوار لے کے ہر غزوہ میں کھڑا ہو، ہر جنگ میں کھڑا ہو، نہ یہودی بچیں نہ عیسائی بچیں، نہ دشمنان دین بچیں، نہ دشمنان قرآن بچیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کا کوئی مارا نہ ہو۔ وہ سارے کب علی کو مان سکتے تھے؟ مصطفیٰ سمجھتے تھے کہ جب تک علی کا ہاتھ پکڑ کے میں مولا اسے نہیں کہوں گا، علی کا مقام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ہمارا اے علی، علی کہاں ہے؟ تو سر جھکائے، گدڑی پہنے، لباس فقر میں، اور ببول کے کانٹوں کے ساتھ پیمن لگائے ہوئے آگے بڑھے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑو۔ جس وقت ہاتھ پکڑا تو حضور نے کہا اوپر ہو۔ اوپر ہوئے تو کہا اور اوپر ہو، اور اوپر ہوئے تو اور اوپر ہوئے۔ ذرا میں آپ سے پوچھنے لگا علی کتنے اوپر ہوئے؟ اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر، تاکہ یہ زمین والے نیچے رہ جائیں۔ معاف کریے، جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ شادی ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ کی نکاح ہوا، تو
باحیا بیٹی سے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تجھے معلوم ہے میں نے نکاح پڑھ لیا ہے؟ جی پڑھ لیا ہے. تو صرف بی بی پاک نے اتنا کہا بابا آپ خوش ہیں نا؟ بابا آپ خوش ہیں؟ بابا آپ خوش ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹی اس وقت زمین پر آدم کی اولاد میں جس کو تیرا نکاح کر کے میں دیا ہے اس علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی کفر نہیں ہے. حدیث کا متن نہ نکلے تو میں مجرم ہوں. اگر تمہاری نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں تو شرم کرو. نبی کی زبان کو تو مان لو. رسول معظم کی زبان کو تو مان لو. کہا آدم کی اولاد میں، آدم کی اولاد میں. حضور جانتے تھے کہ آخری نبی میں ہوں، نبی تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہا آدم کی اولاد میں. نبی تو تھے ہی نہیں، رسول نہیں تھے. ختم نبوت کی طرف بلیغ اشارہ تھا. پھر کہا فاطمہ بابا تجھ سے خوش ہے، تو بابا سے خوش ہے، لیکن خوش اس پر ہو کہ جس علی کو رشتہ لیا ہے اس زمین پر علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. توجہ کا طالب. رسول کریم علیہ السلام نے علی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر اوپر کیا اور اوپر اور اوپر اور اوپر ہو جائے. بالا علی کا ہاتھ پکڑ کے پھر رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا وہ لوگوں سن رہے ہو؟ اس حدیث کو 70 صحابہ نے نقل کیا اور فخر الدین رازی نے بلغ ما انزل والی آیت میں سورہ مائدہ کے اندر 10ویں نمبر پر جو فضیلت علی کی لکھی وہاں پر رازی نے بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ یہ آیت فضائل علی میں نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں علی کی تائید کی. اور ساتھ یہی کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر کے اوپر کر کے لوگوں سے پوچھا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہے ہیں. مجھے سن رہے ہو؟ جی سن رہے. پہلے حضور نے کہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سکل اکبر ہے اور ایک اور سکل اکبر ہے. یہ بھی باری ہے، یہ بھی باری ہے. فرمایا یہ کتاب اللہ ہے اور یہ اولاد رسول ہے اور یہ طرت رسول ہے. پھر روتی آنکھوں سے شم شم برستی آنکھوں سے میرے حضور نے کہا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے اور حوض کوثر پر جہاں تک کہ مجھ سے آ کر مل جائیں گے. علی بکار دوستو جب یہ بات سنائی تو پھر میرے حضور نے کہا سنو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. یہ جو حاضہ علی والی بات ہے یہ حسان ابن ثابت کا شعر ہے جس کو لوگ اکثر پڑھ لیتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فحاذا علی مولا ہو. اصل میں حسان ابن ثابت نے مدحت علی میں یہ کہا تھا. حضور کے الفاظ یہ ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. جس کو حضور جوڑ لیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو جدا نہیں کر سکتی. نعمان بن حارث فہری ایک شخص تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توحید کی بات کی، ہم نے توحید مان لی. آپ نے رسالت کی بات کی، ہم نے آپ کی رسالت کو بھی مان لیا. آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نمازوں کے نقوش اپنی جبیں میں آباد کر لیے. آپ نے زکوٰۃ کا کہا، ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی. آج یہ نوجوان آپ نے اس کو ہمارا مولا بنا دیا. یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں
اس نے یہ کہا، اس کا معنی اس زمانے سے اس زمانے تک اعتراض کرنے والے قائم ہیں، قائم ہیں، قائم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ نوجوان آدمی، یہ نوجوان، جناب میں حدیث اٹھا کے کہاں یہاں پر لے آؤں، وگرنہ حضور نے تو یہ بھی کہا تھا، یہ جو عمرو ابن ود کے مقابلے میں نکلا ہے علی علی علی، تمہیں پتہ نہیں ہے کون علی، جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو وہ اس علی کو دیکھ لے، سارا کفر جس نے دیکھنا ہو۔ میرے پیارے، اصل میں اگر تمہارے اندر ایمان ہے نا تو اس ایمان کی چٹکی سی ادھر بھی علی کی ریاست میں ہے۔ اگر علی کی ریاست میں کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو علی کے ایمان کو کل ایمان تصور کرتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مخاطب کر کے کہا، مجھے قسم اللہ کی، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں یہ بات نہ سناتا، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آج علی کو مولا بنا لے، جو چاہتا ہوں۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے اٹھ کے کہا کہ پھر ایک بات پر آمین تو کہہ دیں کہ میں علی کو مولا نہیں مانتا، اپنے خدا کو کہیں کہ مجھ پر پتھر برسا دے، اپنے خدا، اپنے الہ، اپنے مالک اور اپنے رحمان، اپنے قادر اور اپنے قدیر کو کہیں کہ مجھ پر پتھر برس جائیں، میں علی کو نہیں مانتا۔ ڈیٹائی کی یہ کون سی قسم ہے کہ لوگ پتھروں کی بارش مان لیتے ہیں، علی کو نہیں مانتے؟ یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ میری بات سننے والوں، علی سے وفا نبھانے کے لیے حسین کا جگر چاہیے، علی سے وفا نبھانے کے لیے حسن کا تدبر چاہیے، علی سے وفا نبھانے کے لیے عمار ابن یاسر کا جذبہ چاہیے، علی سے وفا نبھانے کے لیے سلیمان فارسی کی ادا چاہیے، علی سے وفا نبھانے کے لیے کعبہ کا جوف، اس کا تقدس چاہیے، جو تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہے تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، کعبے کا باطن کہتا ہے علی ادھر ہی پیدا ہوا تھا۔ اچھا، علی سے وفا کرنے کے لیے ریال جا کا مطلب چاہیے۔ بھائی اللہ جزا دیا۔ اچھا ادھر دیکھیے، میں یہ منظر مجھے یاد کرائیں، بڑا لطیف منظر ہے، آگے کیا ہوتا ہے، لیکن میں یہاں ہی بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ معاف کیجیے، بڑھاپے کی وجہ سے، حافظے پر اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے کرتاس ابیض نکالا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نان مسلم لکھتا ہے کہ بہت سارے علوم ہیں دنیا میں، پروسیجنل سائنس، میڈیکل، ٹیکنیکل اور فیکچول نالج، اسپریچول نالج، علوم کی قسمیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں 250 ایگزا بائٹس، یہ کمپیوٹر جتنے لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے پیمانہ ہے کمپیوٹر کا، ایک ایگزا بائٹ ہے اور ایک گیگا بائٹ ہے اور ایک میگا بائٹ ہے، اور یہ پیمانہ ہے جس طرح چھٹانک ہوتی ہے اور پھر شیر ہوتا ہے اور پھر اس طرح کمپیوٹر والوں کا یہ پیمانہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک کمپیوٹر نالج اتنا ترقی کر چکا ہے
میں اس کو جانتا ہوں، میں نے حساب لگایا ہے، تو جناب 1,25,000 کھرب صفحات جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت تک لکھے ہیں. اور یہ تو ایک نقطہ سا بنتا ہے. اس نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا جو علم کا شہر ہے، جو علم کا شہر ہے، وہ علم کا شہر ہے، علم کا شہر ہے. جیومیٹری والوں ادھر آؤ، کیمسٹری والوں ادھر آؤ، باٹنی والوں ادھر آؤ، زوالوجی والوں ادھر آؤ، فلکیات والوں ادھر آؤ، سائیکالوجی والوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. تم نے کہا مریخ تک پہنچ گئے اور مون کی سطح کو ہم نے چھو لیا. تمہارا اپنا نالج کہتا ہے کہ یہ تو نکتہ بھی نہیں ہے، اور مدینے سے آواز آ رہی ہے کہ علم کا شہر میں محمد ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، علی 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 علی. معاف کیجیے. شکر الحمدللہ نہیں پڑھتے کہ مسلمانوں تمہاری سگوں میں علی جیسا آدمی ہو. واہ لوگ ہو، وہ آدمی بھی ایسے تو نہ ہو نا. کہتے ہیں، ویسے میں چھوٹا سمجھ کے نہیں کہتا، مثال مشہور ہے. کوئی جلایا تھا تو وہ تیل لینے کے لیے دکان پر گیا. انہوں نے کہا دکاندار بابا تیل دے دو، چوانی نہ. اس نے کہا ادھر ہی ڈال دیں. اس نے کہا باقی کتنے پاؤں؟ اس نے کہا ادھر ڈال. تو وہ جو پہلا جمع کیا تھا وہ بھی گر گیا. تو جناب جولاہوں کے طریقوں پر نہ چلو کہ جو بڑا ہے اس کو بڑا نہ سمجھو. مسلمانوں فخر کرو کہ اللہ نے صدیق اکبر جیسا خلیفہ دیا اور علی جیسا یعقوب دیا. یہ میں توجہ کا طالب ہوں. اچھا جی آئیے، میں اب زیادہ تقریر نہیں کرتا، پھر کسی موقع پر کروں گا. ایک اور جو آیت سے مقاربت والی بات ہے. اللہ علی کو کیوں کہا گیا سالک المومنین؟ یہ مولا ہے، علی کو مولا. ویسے میں کتمان علم نہیں کرتا، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا نام بھی لیا گیا. اور میں کتمان علم نہیں کرتا، کہا خلفائے راشدین کا نام بھی لیا گیا. لیکن تفسیر کی زیادہ کتابوں نے جناب مولا علی کا نام لکھا. بنتا علی کا نام ہے. وجہ کہ زینب بنت جحش کے گھر شہد چاٹتے تھے حضور، اور بیبیوں میں سے بیوی نے یہ کہا تھا کہ اس میں مغافیر کی بو آتی ہے، مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر وہ ہے عرفت نامی درخت جس میں بدبو ہوتی ہے، جس وقت اس سے جو جگن اور چیڑ جس طرح پھلائی سے نکلتی ہے اس کو جناب کہا جاتا ہے مغافیر. وہ جو 20 آدمی حضور کے وصال کے وقت انہوں نے کہا تھا ان کو یہ سونگاؤ، تو حضور نے کہا سارے ایک ایک دفعہ سونگو. تھوڑی سزا یہ ہے کہ بدبو کو مصطفیٰ کی طرف کیوں منسوب کیا. عالی جناب انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی زبان سے مغافیر کی بو آتی ہے. مسئلہ پیدا ہوا کہ نبی کے جسم پر تو نہ مکھی بیٹھے اور نہ مچھر بیٹھے، اتنا لطیف. اور مولا علی کو مولا کہا گیا. حضور نے علی کو بلایا، لا کے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ مغافیر پر بھی تو بیٹھ سکتی ہے، گلابی تو نہیں سونگتی. یہ کسی اور بوٹی پر بھی، بیویوں نے غلط نہیں کہا، اصل میں مکھی کوئی بیٹھی ہوگی مغافیر اور رفرت پر اور اس نے رس چوس لیا ہوگا. وگرنہ انہوں نے بدبو کو آپ کی طرف منسوب نہیں کیا. علی تو امہات المومنین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس موقع پر حضور نے کہا وہ علی تو یعقوب الامہ ہے، تو یعقوب الامہ. یہ یعقوب کیا چیز ہے؟ یعقوب وہ ملک ہوتا ہے چھتے کا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بی ہائیو. چھتا جو ہوتا ہے چھتے کا وہ ملک، رانی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، مرد اول، اس کو کہتے ہیں جناب یہ یعقوب ہے. اور یاد رکھیے
جناب یعقوب اصل میں پھولوں پر دلالت کرتا ہے. اس پھول کا رس لیا, اس پھول کر لیا, مکھیاں ساری ادھر جا کے پھل کا رس لاتی ہیں. یعقوب پھولوں ساروں کو جانتا ہے اور علی بھی سارے پھولوں کو جانتا ہے. علی یار میری گفتگو کا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. لائیو خطاب بھی میرا خیال ہے ڈائیڈ خطاب میں چلا گیا ہوگا, لیکن اللہ ایئر بھائی والوں کو بھی اللہ جزا دے, اللہ ان کو کرم سے نوازے. میں پھر آپ کی خدمت میں کہوں گا علی ہمارا مان ہے. علی تو امت کا مان ہے. علی تو حضور کی امت کا مان ہے. میرے دوستو, میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کسی کو توڑو نہ, سب کو جوڑو. توڑو نہ, جوڑو سب کو. نادانیاں ہیں جن میں ہم پھنس چکے ہیں. دانائی جب بھی آئے گی انشاءاللہ گھر گھر سے علی بولے گا. گھر گھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر 200 سے قریب تھا اور میں نے نبھا لیا ہے. اصل میں علی پر گفتگو کے لیے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ضروری ہے. سب لوگوں کو کیا بات ہے. اچھا بچے, میں اے آر وائی خدا کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے. او بیٹھو بھائی, بیٹھو. میری آخری بات آپ کی محبتوں اور جذبوں کے ہجوم میں. تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے 25 سال جماعت کی قیادت کی ہے, وہ غلط کیا ہے. میں نے کہا میں کب کہتا ہوں غلط کیا ہے. میں نے 25 سال میں قیادت کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کا پہرا دیا ہے. کوئی آدمی میری قیادت کے زمانے کی بات نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اب آپ نے علی شروع کر دی. میں کہا پروموٹ ہو گیا ہوں, ہوں میری ترقی ہو گئی ہے. ہوں میں حسن بصری دی جماعت آ گیا, اب میں جنید بغدادی کی جماعت میں آ گیا, اب میں داتا صاحب کی جماعت میں آ گیا. اب اور ان کو جب دیکھتا ہوں سارے علی کرتے ہیں. تو بچوں, اپنا ٹیوٹر جڑا آندا ہے نا تواڈے گھر پڑھانے واسطے, بچے تواڈے اس نال بھی تسی نہیں بے رغبتی کر دے, اس کو پیسے بھی دینے ہو, روٹی بھی کھلانے ہو, چائے بھی. یہ ساڑے بچوں کا استاد ہے. جیڑی ساری امت کا استاد علی ہے وہ کیوں تعلق خراب؟ اپنے تعلق خراب نہ کرو. یا الہ العالمین, یا قاضی الحاجات, یا مجیب الدعوات. حضور شاہ کونین دے طفیل, سید العرب و عجم دے طفیل, شافی روز معاشر دے طفیل, ساکی حوض کوثر دے طفیل, جملہ انبیاء اکرام دے طفیل, حضور خاتون جنت دے طفیل, شاہ علی دے طفیل, حسنین پاک دے طفیل, جملہ اہل بیت دے طفیل, جملہ صحابہ کبار دے طفیل, جملہ اولیاء اکرام دے طفیل. یا مالک جملہ حاضرین دی جائز دلی مراداں پوریاں فرما.
بیماران صحت کاملہ عطا فرما یا مالک جڑے سنگی ساتھی وصال کر کے انہاں دے تے خصوصی مہربانی تے شفقت فرما انہاں دے قبر دے حشر دے رستے آسان فرما یا مالک جڑے لوگ اس محفل بیٹھے نے اس محفل سجان دی کوشش پیار نال بیٹھے یا مالک انہاں دا پیار قبول کرو فرما انہاں دی محبتاں قبول فرما جنہاں اس مقصد واسطے سفر کیتن یا مالک انہاں دے سفر قبول فرما جنہاں اس محفل واسطے خرچ کیتن یا مالک انہاں دے خرچ قبول فرما یا مالک اپنے حبیب دا صدقہ جنہاں دلاں وچ تیرا پیار موجود ہے تیرے حبیب دا پیار موجود ہے تیرے انعام یافتہ لوکاں دا پیار موجود ہے یا مالک انہاں دلاں دے انہاں گھراں دے دکھ درد دور فرما اپنی رحمت دا نزول فرما یا مالک اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اپنے حبیب دے روضے دی زیارت نصیب فرما اپنے انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ نصیب فرما یا مالک پیر سید ریاض شاہ صاحب تے خصوصی مہربانی فرما انہاں صحت عطا فرما انہاں دی جڑی ڈیوٹی ہے سن ہور لمحہ فرما یا مالک اپنے حبیب دا صدقہ اس ملک پاکستان تے خصوصی مہربانی فرما اس مسلمانہ دے خطن صدا آباد رکھ یا مالک غیر مشروط معافی عطا فرما اس دنیا آنے والے وقت حضور دی شفقت شفاعت نصیب فرما انشاءاللہ سنگتاں رل میں اجمعین